عامر ضیاء صاحب سر آپ کائنڈلی سوال کیے گا. نہیں بڑا میرے خیال میں ایک وہ والی بات ہے جو مولانا صاحب نے عرض کیا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یقیناً فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ سنوائی نہیں کر رہی. ان کے کیا ایسے نظریات ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر مطلب ہے کہ لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں اور اتنی بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں. آپ بالکل فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ سویلینز پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجی جوانوں پہ ہو رہے ہیں، پولیس پر ہو رہے ہیں، تو وہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے ان کی کہ وہ قائل ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی ہمیں یہ کام کر گزرنا ہے. جی کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، پھر دشمن ان کوتاہیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے بھی تو دیکھیں نا، اسلام جب ہمارا آئین میں کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن آپ دیکھیں کتنے سارے قوانین ایسے ہیں کہ غلط قوانین بن جاتے ہیں، لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر. تو اس سے ان تحریکوں کو پھر تقویت ملتی ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ حالانکہ وہ لیبل یہ لگاتے ہیں ہم قرآن و سنت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے تو قرآن و سنت جو تھوڑا بہت رہا سا اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی زمین میں دھس جائے گا. تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمیں اس کو ایک مکمل ایک بہترین اسلامک اسٹیٹ اور ریاست بنانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی، چند سال پہلے، کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے. اس طرح کے ایلیمنٹ ہمارے کنٹری میں موجود ہیں. اب جب ایتھیزم کو آپ فروغ دیں گے اور اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو پھر اسلام دشمن قوتیں اور پاکستان دشمن قوتوں کو ایک موقع ملتا ہے. تو ہمیں ان کو موقع نہیں فراہم کرنا. سب سے پہلے جی میں خطا کلامی کروں ایک بہت، کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ عموماً جو ناقدین ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے مدارس ہیں وہ اپنا کردار جو ہے جہاں پہ بہت خدمت بھی کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت سب کی وہ ہے، لیکن وہاں پر کوئی مطلب اس طرح کے اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جانب راغب نہ ہوں. اس کے سلسلے میں کچھ اصلاحات ہو چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جو مدارس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اپنا فرض. جی دیکھیے، دینی مدارس میں وطن سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، فوج سے محبت ہے اور ریاست سے محبت ہے. سیاسی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جے یو آئی، کبھی پی ٹی آئی، کبھی مسلم لیگ، کبھی پیپلز پارٹی. وہ اختلافات تو سب جگہ ہی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اسٹیٹ سے الحمدللہ سب محبت کرتے ہیں. مدارس میں اس طرح کی نہیں ہے دہشت گردی، الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ سب متحد ہیں. پاکستان پہ کہیں بھی آنچ آئی تو میں سمجھتا ہوں یہ دینی مدارس کے طلبہ علماء ہی فرنٹ لائن پر ہوں گے سب سے پہلے جانے دینے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیبل لگا لیتے ہیں کہ داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، تو وہ لیبل لگا دے، یعنی وہ اس گیٹ اپ کو غلط استعمال کر لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہیں اور یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. تو گیٹ اپ تو دیکھیں، کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں تو حقیقت کو دیکھنا ہے کہ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کون اس طرح ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں. ہم سب کو ان کے خلاف متحد ہونا ہے، اور الحمدللہ پیغام پاکستان میں 1800 علماء کی جو کوشش تھی اور سب متحد ہوئے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ متحد نہیں ہوتے، علماء لوگ متحد نہیں ہوتے. الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے بڑی چوٹی کے علماء، آپ دیکھیں یہاں سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب اور دیگر تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور سب کے دستخط سے ایک متفقہ فیصلہ جاری ہوا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا حملہ کرنا اور ملک کو، ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. تو اس پیغام پاکستان کے اس فتوے کو اور زیادہ شائع کرنا چاہیے. اور جیسے آپ یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا بول ٹی وی کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس طرح کے پروگرامز اور زیادہ منعقد کرنے چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.